بزرگ ہوں کہ آپ ماتم کریں، سارے حسین بن علی کو رو لیا، جتنے میرے سنی شیعہ بھائی ہیں، ہم نواز صاحب رسول کا خرسہ دے لیا، کتنے غریب تھے حسین، اتنے تھک چکے تھے میرے مولا حسین، کبھی اکبر کا لاشا اٹھا کر، کبھی قاسم کے ٹکڑے چن کر، کبھی عباس کے بازو اٹھا کر۔ آج زمانہ کہتا ہے پتہ نہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کو کیا ہو جاتا ہے، سنی بازاروں میں سبیلے لگا لیتے، یہ شیعہ گھوڑا لے کے نکلتے، سنی بھی پانی پلا رہے ہیں، شیعہ بھی پانی پلا رہے ہیں، سنی شیعوں کو ہو کیا جاتا ہے؟ ہم ہر گھوڑے کا احترام نہیں کرتے، ہم اس گھوڑے کا احترام کرتے جس نے آل محمد سے دفاع کی، ہم مفت جس کا ایسے احترام نہیں کرتے۔ جب میدان کربلا میں تنہا حسین رہ گیا، آواز توحید آئی، ہے کوئی حسین جیسا؟ اللہ کی لعنت ہو ابلیس پر، یہ مقتل میں کھڑا تھا، سنے گا میں حسین کو صابر نہیں مانتا، خدا نے کہا جس نے اکبر جیسے بیٹے کا لاشا اٹھایا ہو تو اسے صابر نہیں مانتا؟ ابلیس کہتا صابر نہیں مانتا، کہتا کیسے مانے گا؟ کہتا اس سورج سے کہ اپنی ساری آنکھیں کھول، اپنی ساری تپش حسین کے بدن پہ ڈالے، میں تب مان لوں گا، حسین سے بڑا صابر کوئی نہیں۔ اب آواز توحید نہیں آئی، توحید خاموش ہوئی، حسین نے سر اٹھایا، میرے اللہ حکم دے سورج کو اپنی ساری تپش میرے بدن پہ ڈالی، جتنی تپش میرے سینے میں اکبر کی بیٹھی ہوئی ہے اتنی سورج میں نہیں ہے۔ ملکہ اشارت سے روایت ابی بن ابی طالب کی بڑی بیٹی سے، شہزادی فرماتی جب سورج آنکھیں کھول رہا تھا، جب پانچویں آنکھ کھولی، جس ٹیلے پہ میرا بھائی حسین کھڑا تھا وہ آگ کا شعلہ بنا۔ میں بتانے لگا ہم مرتجز کا احترام کرتے کیوں؟ جب یہ مرتجز آئے نا، ہر عزادار سنی شیعوں مل کر ایک مرتبہ اس کا شکریہ ادا کرنا، کتنا وفادار گھوڑا تھا۔ جب ملکہ شام کے جس ٹیلے پہ میرا بھائی حسین کھڑا تھا وہ آگ کا شعلہ بنا، حسین کو بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آئی، پلٹ کر دیکھا یہی مرتجز تھا۔ کبھی ایک سن اٹھاتا ہے، پھر رکھتا ہے، پھر دوسرا اٹھا لیتا ہے۔ حسین فرماتے مرتجز زندگی کا امتحان میرا ہے تیرا نہیں، خطی میرے کو چھوڑ دے ورنہ جل میں راکھ ہو جائے گا۔ جیسے مرتجز سننے لگا نا، مرتجز چلتے چلتے پلٹ کے حسین کو دیکھتا، پھر ایک قدم چلتا، پھر پلٹ کر دیکھتا، پھر ایک قدم چلتا۔ ایک کالے پردے والی بی بی تھی جس کا ایک ہاتھ پہلے پہ تھا، اس نے کہا حسین واپس بنا لے ورنہ مار جائے گا۔ یا سیدہ ماتم کی تیاری کرنا، ماتم کی تیاری کرنا۔ ہائے حسین، مظلوم حسین کی صداقت رکھیں۔ جتنے میرے سنی بھائی تشریف فرمائیں، اگر آپ رو نہ سکے ہائے مظلوم، ہائے حسین، یہی صداقت رکھنا۔ تنہا آیا یہ حسین، جب خیال میں آئے دنوں کو، سوچو مارنے والے لاکھوں ہوں، تنہا میرا آقا حسین۔ جب بیویوں کے خیمے میں آئے نا، علی کی ہر بیٹی نے حسرت بھری نگاہ سے حسین کا چہرہ دیکھا، جنہوں نے غازی کے ٹکڑے دیکھے تھے انہوں نے دیکھا ہمارا بھائی حسین اکیلا رہ گیا۔ علی کی بیٹیوں سے ودا لیا، خیمہ بی بی فضا میں آئی۔ شہزادی فضا نے فرمایا مولا کہاں کا ارادہ؟ آپ نے ہمیشہ خود کو کنیز کہا، لیکن آپ نے ہمیں ماں باپ کے بابا، ہم نے ہمیشہ آپ کو ماں کہا۔ آخری سلام کرنے آئے، تڑپ گئی جناب فضا، فرمایا حسین جانے سے پہلے صرف ایک سوال کا جواب دے کر جا، رہا غازی بھی نہیں، اگر تو بھی چلا جائے گا تو مجھے اتنا بتا، سندر میں علی کی بیٹیوں کو لے کے جاؤں گا یہاں پر، شرابیوں کا رش ہے، بدماشوں کا ہجوم ہے، اور علی کی بیٹیاں کبھی بھائیوں کے سامنے نہیں آئی۔
یا سیدنا یا صاحب زمان بچیت اللہ بیٹیوں سے ملا دیا حسین ابن علی کے جو مرتضی تھا اس پہ زین سجاتے تھے مولا عباس اسے لگام لگاتے تھے مولا عباس جب حسین ابن علی کی سواری کرنی ہوتی عباس گھوڑا لے کر آتے زین سجاتے لگام لگاتے گھوڑے کو سجا کر لاتے جب خیام سے باہر آئے نا ایک مرتبہ یہ آپ دل سے محسوس کریں گے میرے سنی شیعہ بھائیوں بھی پتا چلے گا رسول اللہ کا نواسہ کتنا تنہا تھا مقتل کی طرف دیکھ کر غریب نے کہا عباس بھائی اکیلا رہ گیا علی اکبر بابا اکیلا رہ گیا اور میرے حسن کی نشانی قاسم چچا اکیلا رہ گیا آج عباس کو سوار کرنے والا عباس سوار کرتا تھا آج حسین کو سوار کرنے والا رہا جب حسین ابن علی مرتجس کی جانب چلے نا دیکھا مرتجس پہ زین بھی سجی لجام بھی لگی ہے ایک کالے برقے والی بی بی ہے جو پردے میں لٹی ہوئی اس نے مرتجس کی لگام تھام رکھی فرمایا آقا حسین شکر اللہ کر آپ میں تجھے گھوڑے پر سوار کر دیتی ہوں حسین نے کہا بی بی بتا دوں ہے کون فرمایا میں تیری کنیز ہوں تو اپنا تعارف کروا فرمایا میں تیری نوکرانی ہوں فرمایا اپنا تعارف کروا فرمایا میں تیری خادمہ ہوں فرمایا تو ہے کون فرمایا میں عباس کی بہن رقیہ ہوں کل رات میرا بھائی میرے خیمے میں آیا اور آ کے کہا رقیہ دیکھ لے گھوڑے پہ زین ایسی ڈالی جاتی ہے نظام ایسے لگاتے ہیں میرا آقا کبھی تنہا سوار نہیں ہوا اگر میں طالبان ہوں تو ہمیں حسین کو سوار کرنا ہے لیکن بہن بن کے نہیں رقیہ بن کے نہیں عباس بن کے آفرین آفرین جن کی صدائیں بلند ہے اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے اس کارنامے سے اپنی ایک خزانت لے کر جائیں مرتجس کی زین پہ آیا نواسہ رسول علی کا بیٹا سیدہ کا بیٹا مرتجس سے کہا مرتجس چل مرتجس چلا اب مرتجس تو میرے نانا کی سواری تھی نانا نے مجھے عطا دی مرتجس تو میری آنکھ کا اشارہ سمجھتا تو میری آنکھ کا اشارہ سمجھتا ہے مرتجس آج میں تجھے کہہ رہا ہوں چل چلتا کیوں مرتجس بولنا نہیں لاہور والا اب جو مجھے دیکھے گا سمجھے گا وہ جب کہا نا مرتجس چلتا کیوں نہیں مرتجس نے اپنے سار کو جھکانا شروع حسین زین پر بیٹھے تھے حسین نے جھک کر دیکھا ایک 4 سال کی بچی ہے جس نے مرتجس کے سموں پہ اپنے ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھ کر کہتے مرتجس تجھے اللہ کا واسطہ ہے میرے بابا کو نام لے کر جا صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا مرتجس نے یقین ہو جاؤ یا سیدنا میں نہیں پڑھتا حسین ابن علی کیسے لڑے کیا جنگ لڑی تنہا رہ گئے حسین نہ میں روایت پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے بس حسین نے زین چھوڑی مطلب کی روایت کہتی ہے زہرا کے بیٹے سے زین چھوٹی سکینہ سے خیمے کا در چھوڑی سینے پہ تیر ہی تیر جن کی چھوٹی بچیاں ہیں نا جن کی چھوٹی ماں یہ وہ باپ فکرہ سمجھے یہ وہ ماں فکرہ سمجھے جن کی شادی نہیں ہوئی جن کے پاس اولاد نہ فکرہ سمجھ نہیں سکتے باپ باہر جائے نا جب شام کے واپس آئے تو آ کے بیٹی کو گلے سے لگاتا ہے بیٹی سینے سے لگ جاتی ہے
जब सकीना को आते हुए हुसैन ने देखा ना, जानते थे मेरी बच्ची मेरे सीने से लगेगी। बताओ हुसैन के सीने पे तीर उतरे थे, सीने से हुसैन ने लगा कैसे? बस सकीना को आते हुए देखा, ज़हरा के बेटे ने सकीना की तरफ पुष्ट की, सीने से तीर निकालने शुरू किए। जब बेटी आगोश में आई ना, सकीना को आगोश में लिया, सकीना ने बाबा का चेहरा देखा, मांगने का दिल दुखे तो मुझे माफ करना, जो सर पे हाथ मार सके सर पे हाथ मारना। सकीना ने छोटे छोटे हाथ बाबा की बारी पे रखे और हाथ ने कहा, बाबा ये आपके चेहरे पे तमाचे किसने मारे? बाबा तेरे लाभ किसने काट दिए? बाबा ये तेरे होठ किसने तोड़ दिए? बाबा तेरा बदन खून में डूबा। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। मंजर देखे नौजवान, रखो कुरान सैयद अली आबिद के सर पे, गलत करो क़यामत के रोज। रसूल की बेटी बतूल मेरी शिफात न करे। मातमी थे हुसैन इब्न अली के मातमी थे। 1400 साल बाद गुर्बत छोड़ के बर्दाश्त नहीं किया, इन्होंने उठ के मातम किया। दूसरे मातमियों के हाथ बदल लिए। करबला में जनाब हुसैन लाखों मारने वाले थे, हुसैन को सिराने वाला कोई नहीं। किसी आराम ज़ादे में हुसैन को पैसा मारा, किसी बड़ा में हुसैन को तीर मारा, जिसे कुछ नहीं मिला उसको मैंने करबला दिखाया। ज़हरा के बेटे इमाम सज्जाद जब शाम से वापिस आए थे ना, इमाम सज्जाद से पूछा, बोला आपके बाबा को मारा कैसे? सज्जाद कहते जिसके पास तलवार थी उसने तलवार मारा, जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर मारा। सज्जाद कहते करबला में सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ उस वक्त हुई, मेरे बाबा की सांसें चल रही थी, 10 हरामज़ादे आए, उनके हाथों में लाठियां थी, हुसैन की सांसें चल रही थी। इन्होंने रसूल के बेटे पर लाठियों का साली शुरू की। मेरा बाबा गिरफ्तार रहा, हुसैन को सिराने वाले हौसला मेरे बच्चे, मेरे भाइयों मेरा जरा मुझे जल्दी करने देना। जब बाबा की आगोश में सकीना आई, सुनना मेरे, बाबा की आगोश में सकीना आई, फरमाया बाबा मैंने चचा अब्बास से सुना था, बाबा अपनी आंखों से देखा नहीं। जब झगड़ा हो ना तो किसी को मारने आ जाए, बेटी घर से बाहर आ गई तो वो कत्ल माफ कर देते। बाबा अगर आप इजाजत दें, आपकी 4 साल की बेटी हाथ बांध कर इनसे गुजारिश करें, मेरे बाबा के शोर में हुसैन बोलकर कहते मेरी बच्ची वो औरों की बेटियां होती है, तू हुसैन की बेटी है। जब मेरी दादी ज़हरा घर से बाहर आई, किसी ने तेरी दादी को तमाचा मारा, किसी ने जिंदा दरवाजा गिराया, किसी ने तेरी दादी की तस्वीर तोड़ी, तेरी दादी का एक हाथ आज भी लोगों पे या सैयदा आ गया।
اللہ کی لعنت ہو شیطان پر. اس نے حسین اسے کلام کر دیا. جب یہ ظالم آیا وہ ظالم روایت کہتی حسین ابن علی کی آغوش میں تھی بیوی. یہ حسین ابن علی کی پشت کی طرف سے کمر کی جانب سے اس نے محسوس کیا حسین کسی سے باتیں کر رہا ہے. جب بولا دیکھا یہ آیا شیخ اپنی بیٹی کو چھپایا جسے سمجھ آ گئی اللہ کو سلامت اپنی بیٹی کو چھپایا. اس نے کہا حسین تو جانتا میں نے تجھے قتل کر دیا جان بچانے کے لیے بیٹی کو بلا لیا. تب ہدایت حیا کر باپ مر رہا ہے بیٹیوں کو بلایا نہیں جاتا ہے بیٹیاں آ جاتی ہیں. اس نے کہا حسین خود بھیجتا یا میں بھیجوں. فرمایا سکینہ میری بچی نے پراز آ گئی میری بچی واپس خیمے کو پکڑ کر جب شہزادی گئی فرمایا اما فضا جیسے جناب فضا کو دیکھا نا شہزادی سکینہ نے بیوی سمجھ گئی بابا فضا کے ساتھ مجھے بھیج دیں گے. بی بی سکینہ نے اپنے بازو بابا کے گلے میں ڈال دیا. حسین ایک ہاتھ چھڑانا سکینہ دوسرا ڈال لیتی ہے. سوچو کہ صحیح سکینہ پہ کیا ضرورت تھی کتنا غریب ہو چکا تھا حسین. فرمایا سکینہ میں بابا بن گئی امام بن کے حکم دے رہا ہوں میری بچی فضا کے ساتھ چلی جا. جب امام کا نام آیا نا بابا کیا وہ چھوڑ فضا کا ہاتھ تھاما چلنا شروع کیا. چلنا شروع کیا. جناب فضا کی نگاہ تھی خیمے کے طرف. 4 سال کی سکینہ پلٹ پلٹ کے بابا کو دیکھ رہی تھی. اب جو جس طرح ماتم کرے اسے کرنے لگے. نہ کوئی ہاتھ پکڑے نہ کوئی کسی کے پاؤں پکڑے. حسین سے بڑا کائنات میں مظہور کر لیں. روایت کرتی جب چوتھے قدم پہ جناب فضا پہنچی نا ہاتھ پکڑ رکھا تھا سکینہ کا. جناب فضا کی نگاہ تھی خیمے کے در پر. سکینہ پلٹ پلٹ کے بابا کو دیکھتی تھی جو حسین کے معاملے میں فکر تمہارے نہیں کہنے لگا. پلٹ پلٹ کے بابا کو دیکھتی تھی. چوتھے قدم پہ شہزادی پہنچے. اس حرام زادے نے خنجر حرام میں لہرانا شروع کیا. اس نے پہلی ضربت ماری کربلا کی زمین پہ زلزلہ آیا. اس نے دوسری ضربت ماری علی کی بیٹیوں کے سروں سے چاندے اتر گئے. اس نے تیسری ضربت ماری اللہ کے فرشتوں نے رونا شروع کیا. ابھی چوتھی ضربت چلی نہیں تھی. سکینہ بھاگ بھی آئی اور خنجر کے ہاتھ ڈال میں رہتی ہے اور ظالم ہلاتا ہے. اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں. اس خطے میں خنجر زمین پر پھینکا. حسین کی آنکھوں کے سامنے سکینہ کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. ماتم کر کے تماچے چہرے پہ مارے تماچے مارے کہتا ہے اب اللہ میرا بادشاہ ہے اب اللہ میرا غازی. جلدی بتانا سامنے